ہیلو رائڈرز، شمیلہ کی جدائی۔ آپ کے انجمن میں پہلی بار عاصم کی ایکس گریڈ ڈائری سے ایک کہانی لے کر اس یقین سے وار ہو رہا ہوں کہ آپ خوش آمدید کہتے ہوئے فیڈ بیک سے ضرور نوازیں گے۔ میرا نام عاصم ہے اور میں پنجاب کے شہر گوجرانوالے کا رہنے والا ہوں۔ ایک روز میرے ایک دوست عمیر نے مجھے کال کر کے بلایا۔ جب میں اس کی بیٹھک میں پہنچا تو وہاں عمیر کے پاس ایک عورت بیٹھی تھی جو کہ بہت پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ میرے پوچھنے پہ عمیر نے بتایا کہ یہ عورت میری جاننے والی ہے اور اس کے بیٹے کو پولیس نے بلا وجہ چرس کے کیس میں پکڑ لیا ہے۔ اسے چھوڑنے کے سلسلے میں ہم سے مدد چاہتا ہوں۔ میں نے کہا عمیر، تم جانتے ہو کہ اب میں پریس سے طلق نہیں ہوں، اس لیے شاید اب کوئی یہ سن کر عمیر مجھے کہنے لگا، عاصم یہ عورت مجھے بہت عزیز ہے، اگر میں آپریشن کی وجہ سے بستر پر نہ پڑا ہوتا تو میں تمہیں تکلیف نہ دیتا، لیکن اب یہ کام تمہیں کرنا ہر حال میں ہوگا۔ الغرض میں نے حامی بھر لی۔ پولیس اسٹیشن پولیس سرکار کیس کے بارے میں بہت ساری تفصیل جان لینے کے بعد وعدہ کیا، اگر اللہ نے چاہا تو کل آپ کا بیٹا آپ کے پاس ہوگا۔ اس نے بتایا اس عورت کے گھر کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں اور بیجا پریشر ڈال رہے ہیں، تم ذرا وہاں چکر لگاؤ۔ میں چونکہ اس معاملے میں پکڑ چکا تھا اس لیے مجبوراً جانا پڑا۔ عمیر اسے عورت کے گھر کا پتہ لینے کے بعد جب میں وہاں پہنچا تو اس عورت کے گھر کے افراد 3 بیٹیاں اور ایک چھوٹے بچے کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ کیس کی بنا پر کسے کوئی اتنی بڑی دھمکی دے سکتا ہے؟ ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ میں نے چیک کرنے کے لیے باتوں باتوں میں جان لیا یہ لوگ کس حد تک کرپٹ ہیں۔ یہ عورت اپنے خاوند کو 4 سال پہلے چھوڑ چکی ہے، 2 سال کا ہے بچہ۔ پھر پتہ چلا شمیلہ کو دیکھا تو میرے دل میں بھی اس کو چودنے کی خواہش آئی۔ شمیلہ کی ماں ایک منجھی ہوئی عورت ہے، اس نے شاید میرا ارادہ بھانپ لیا۔ کہنے لگی، اگر تم میرے بچوں سے ملنا چاہو تو سونیا ساتھ والے کمرے میں اکیلی لیٹی ہوئی ہے، اس سے گپ شپ کر لو۔ سونیا اس انداز سے لیٹی تھی کہ کسی کا بھی دل بے ایمان ہو سکتا تھا۔ وہ سائیڈ رخ لیتی تھی اور اس کی قمیض چٹر سے نیچے تھی۔ میں اس کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اگلا پارٹ دیکھنے کے لیے نیکسٹ